قاری صاحب پچھلے دنوں ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ کیسے قرآن مجید اور شعوری ایمان ہماری زندگیوں میں پریکٹیکل تبدیلی لاتا ہے. بالکل. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں میں ہمیشہ اپنی مثال دیتا ہوں, کسی اور کی نہیں, کہ میری زندگی میں کیسے اور کیا تبدیلی ہے. تو لیٹ می شیئر کہ پہلے ہم ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے, سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, اور یہ تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی اٹریکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. واللہ عندہ حسن المآب, جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ٹھکانہ ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک برتن سے پانی کا قطرہ انگلی سے انہوں نے ایسے اٹھایا, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سمندر میں انگلی ڈالے تو جو وہ لے آئے وہ دنیا ہے, اور جو ریسٹ آف دا سمندر ہے نا وہ آخرت, یعنی کہ دیر از نو کمپیریزن, یو نو. بالکل. تو قاری صاحب جب فاطمہ اسد میری بیٹی بیمار تھی اور مجھے ظاہر ہے کہ ایز اے ڈاکٹر اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ نہ بچ سکے کینسر کے ساتھ, تو فاطمہ واز ویری بریلینٹ یو نو, اور اس کے یو نو بہت ٹیلنٹڈ تھی وہ. تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز آتی تھی کہ یار اگر وہ دنیا سے چلی گئی اس حالت میں تو وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جائے گی, یو نو. اتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اتنے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتی تھی. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اصل میں میرا کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف آخرت ہی ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ میرے اندر ایک سمجھ لیں کہ اس کا ایک شعوری تصور ہی نہیں تھا. اور میں ایکچولی کیا کر رہا تھا, جو آیت مبارکہ میں فرمایا ذالک متاع حیات الدنیا, میں دنیا کی جو اٹریکشنز تھی میں انہیں کوئی سب کچھ سمجھ رہا تھا, جبکہ اصل کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ آخرت کیا ہے, واللہ عندہ حسن المآب, جو اللہ کے پاس ہے اس کی تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بالکل صحیح بات ہے نیک لوگوں کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے, اس کو کسی زیرو نے اس کو کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے میرے اندر کیا پازیٹیو تبدیلی آئی کہ اگر میں پہلے والا ہی رہتا اسد تو میرے اندر خود ترسی اور بیچارگی آ سکتی تھی فاطمہ کے والے سے. بالکل صحیح بات کہ یار وہ چلے گی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. جبکہ قرآن مجید اور شعوری ایمان اب کیا تبدیلی لے ہے کہ یار اٹس میچ لیس, دیر از نو کمپیریزن جو اللہ کے پاس ہے. اور اب سمجھ لیں کہ اس کی ٹینشن نکل گئی اور ہمیں اپنی پڑ گئی ہے, ہم ہمیں اب کلیئرٹی آ گئی نا کانسیپٹ میں. جیسا کہ آپ نے بڑے ٹائم پہ یاد کرایا کہ جو خواب آیا تھا مجھے اس وقت بلاوے کا عمرہ کے, تو وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا, مانگیں آپ کیا مانگتے ہیں, ایسے ہی کہا گیا الفاظ. تو میں نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ, اور میں نے سوچا ابھی مانگا نہیں, کہ میں اپنی بیٹی کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں یا مانگوں گا. تو وہ آگے سے آواز آئی کہ وہ بخشی ہوئی ہے, اپنی فکر کر. تو ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہترین جو موٹیویشن ہے وہ شعوری ایمان ہے, اور اس کے لیے بہترین جو ذریعہ وہ قرآن مجید میں تدبر ہے.